الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وعن أوس بن أوس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه نفخ وفيه صعق. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. گرامی قدر لائق وسط احترام رئیس التقریر مالک التحریر صاحبزادہ والا شان صاحب الحق جناب صاحبزادہ محمد ظفر الحق بندے عالمی دامت برکاتہ العالیہ اس محفل کے صدر ہیں اور اس مجلس کے اختتام پر آپ خطبہ صدارت ارشاد فرمائیں گے. میرے مرشد ہیں اور میری تعلیم کا آغاز بندیان شریف سے ہوا. غالباً 81 اور 82 کا وہ سال تھا اور میں چونکہ والدین کا عہدہ بھی تھا، ہماری مجبوری بھی تھی، گھر میں کوئی کام کاج کرنے والا نہیں تھا اور میں پڑھنے کے لیے آیا. علم کے ذوق اور شوق میں بندیان شریف کی عظیم درسگاہ جامعہ مزلیہ امدادیہ بندیان شریف، میں اگر یہ کہوں کہ پوری ملت اہل سنت کی عظیم درسگاہ ہے تو اس میں دعویٰ نہیں ہے. میں اپنے ذوق سے پڑھنے کے لیے آیا تھا، جو کہ بچپن میں ہی والد صاحب کا سائل شفقت ہو چکا، مگر کچھ گھریلو مجبوریوں کے پیش نظر ہمارے عزیز و اقارب میں سے مجھے واپس لینے کے لیے آ جاتے کہ ہمارا پیچھے نظام نہیں چلتا، لہٰذا ہمیں ضرورت ہے تو ان کو واپس لے جائے. میرے ماموزاد نہیں تھے تو وہ اکثر ہر دوسرے دن ہوتے ہیں آ جاتے، مجھے لے جاتے، میں پھر واپس ہو جاتا، پھر وہ لے جاتے، پھر آ جاتے، پھر لے جاتے. تو ایک رات ایسا ہوا کہ عشاء کی نماز کا وقت تھا، وہ صبح سے آیا ہوا مجھے تلاش کر رہا تھا اور میں چھپ گیا کہ مجھے واپس لے جائے. صاحبزادہ والا شان نے میرا بڑا ساتھ کیا، ان کی شفقتوں، ان کی محبتوں نے اور ان کے خلوص نے. میں سوچتا ہوں کہ اگر ان کا وہ ساتھ ان لمحات کے اندر مجھے حاصل نہ ہوتا تو شاید آج میں محمد علی کی سرزمین پر کہیں کھیتی باڑی کر رہا ہوتا. تو وہ جو شیرے تھے ان کی بھی جوانی تھی اور ان کی بھی جوانی تھی، میں تو بچہ تھا. تو انہوں نے 4-5 دن چونکہ میری خاطر ضائع کر چکے تھے، وہ لے جاتے، میں پھر چھپ کے واپس آ جاتا، پھر لے جاتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو زبردستی لے کے جاؤں گا. تکرار ہو گیا، مجھے ان کے وہ الفاظ یاد ہیں اور میں اپنے ساتھیوں کے درمیان کبھی ان کو دہراتا ہوں، تذکرہ کرتا ہوں. اس وقت سے اور کا دور تھا تو انہوں نے فرمایا کہ تو ہے، اگر جنرل سے آغاز بھی آ جائے تو میں اس کے منہ پہ ہاتھ ماروں اور میں اس بچے کو نہیں جائے. ان کی شفقت ہے. اللہ تعالیٰ ان کے والد گرامی تاج الفقہا استاد الاساتذہ محسن ملت اسلامی حضرت علامہ
साहिबजादा अब्दुल-हक बंदियारवी दामद बरकातुहु लालिया और बेजुजलाल सेहत कामिला के साथ उन्हें खिज़्र नसीब फरमाए। मैं शदीद बुखार की हालत में सफ़र करके आया हूँ और गला खासा मुतासिर है, मेरे गले में बड़ा दर्द है, तकलीफ है, मगर बानी महफिल फाज़िल नौजवान नाकारी अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शोएब साहब दामद बरकातुहु लालिया की मोहब्बत भी इसमें यकीनन उसका लिहाज है, मगर इनकी मोहब्बत से पढ़कर इनके डर का लिहाज था कि ये पहले 3-4 मरतबा दादा दे चुके हैं और मैं नहीं आ सका, तो इनके गिले शिकवे नाराज़गी की वजह से मैंने ये सफ़र की और वो भी हालत है बुखार में दर्द है किया, गले में दर्द है, मुझसे बोला नहीं जा रहा, मगर उसके बावजूद मैंने कहा हाजिरी ज़रूरी है। खिताब की मुफ्ती सुन्नत अल्लामा गुलाम यासीन हैदर साहब और साहिबजादा वाला शाम अल्लामा प्रोफेसर मोहम्मद ज़फ़र साहब फरमाएंगे। मेरी हाजिरी है चंद लम्हों की खातिर, इनकी नाराज़गी से बचने के लिए। कुरान करीम की आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान करीम ने इरशाद फरमाया कि उन्होंने अपने ऊपर सलाम भेजा, 3 दिनों का जिक्र फरमाया, वस्सलामु अलैया यौमा वुलिदतु व यौमा अमूतु व यौमा उबअसु हय्या। फरमाया सलाम हो तुझ पर उस दिन कि जिस दिन मेरी पैदाइश हुई, मेरी विलादत हुई, उस दिन भी कि जिस दिन मेरी वफात होगी, और उस दिन भी कि जिस दिन मैं कब्र से दोबारा बाहर निकलूंगा। इंसान के लिए ये तीनों दिन उसकी सारी जिंदगी के अयाम की निस्बत से ज़्यादा अहम है। जिस दिन वो दुनिया में तशरीफ लाता है वो भी बड़ा अहम है, और जिस दिन वो दुनिया से जाता है वो भी बड़ा अहम है। और जब कब्र की छत खुलेगी और कब्र की आगोश से बाहर आएगा, वो दिन भी बड़ी अहमियत रखता है। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ात पर सलाम भेजकर हमें यह तालीम दी है, यह दर्स दिया है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए एक असल ज़ाब्ता दुनिया और तरीक छोड़ी है कि नबी के सिर पैदा हो उस दिन भी नबी की ज़ात पर सलाम भी भेजा जाए और नबी के यौम पैदाइश को भी मनाया जाए। नबी जिससे दुनिया से कूच कर जाए, ज़ाहिरी एतबार से जहान फानी से रुखसत हो और विसाल फरमा जाए, उस दिन भी अगर कोई नबी की ज़ात पर सलाम पढ़ता है तो ये सुन्नत ईसा अलैहिस्सलाम और कब्रों से जब दोबारा निकलेंगे उस दिन की यौम बास को अंबिया अलैहिस्सलाम की ज़ात पर सलाम भेजा जाए। ईसा अलैहिस्सलाम साहिब किताब साहिब शरीयत नबी है, नबी का कौल हो, नबी का फेल हो, नबी का हाल हो, इसी से तो शरीयत बनती है। जब अल्लाह के जलीलुल कदर पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने यौम पैदाइश पर भी सलाम भेजा, यौम वफात के दिन भी सलाम भेजा और यौम बास पर भी सलाम भेजा, तो पता चला नबी की ज़ात पर सलाम पढ़ना भी सुन्नत अंबिया है और नबी का यौम मनाना भी सुन्नत अंबिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हदीस पाक मैंने आपके सामने तिलावत की है और उसमें अमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना मिन अफ़ज़ल अय्यामिकुम यौमुल जुमुआ, तुम्हारे तमाम दिनों में से बेहतरीन दिन, अफजल तरीन दिन यौम जुमा है। दिन सारे के सारे खुदा के बनाए हुए और हर दिन के अंदर कोई ना कोई हिकमत है, मगर फजीलत के लिहाज से जरूर इनके दरमियान फर्क है। दिनों में से जो मकाम और जो फजीलत यौम जुमा की है वो बाकी दिनों की नहीं है, लेकिन वो क्यों है, इस वजह को तलाश करने की जरूरत है। तो मुहद्दिसीन ने फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फीह खुलिक़ आदम, इसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तकरीम हुई थी, वफीह बुइसा, और इसी में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने वफात पाई और इसी दिन शुरू होगा जाएगा सूर्य अव्वल भी और सूर्य अरे तकबीर, अरे रिसाला। लेकिन 4
وجہ بیان کی گئی اس کی فضیلت کی، اور اس میں سے جو سر فہرست وجہ بیان کی گئی وہ فیہ خلق آدم ہے۔ آدم علیہ السلام تمام انبیاء کے بعد ہیں اور سب سے پہلے نبی ہیں دنیا میں تشریف لانے کے اعتبار سے۔ ویسے تو حضور ہی اول الخلق ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تمام انبیاء سے مقدم ہے۔ حضور اولین کے بھی نبی ہیں اور آخرین کے بھی نبی ہیں، مگر دنیا میں تشریف لانے کے اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلہ نبوت شروع ہوا، اس اعتبار سے آپ دنیا کے اندر پہلے نبی آئے، ویسے نبی تشریف لائے، مگر جس دن آپ کی تخلیق ہوئی اس دن کی وجہ سے نبی کو رب ذوالجلال نے فضیلت عطا فرمائی۔ جس دن آپ کا وصال ہوا اس وصال کی نسبت سے رب ذوالجلال نے جمعے کو فضیلت عطا فرما دی۔ تو دوستو آپ جانتے ہیں تمام نبی برحق ہیں، تمام نبیوں کی نبوت اور رسالت پر ہمارا ایمان ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم باب نبوت کے اندر، باب رسالت کے اندر تمام کی اثر ہیں، تمام کی اساس ہیں، تمام کی نبوتوں کی بنیاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت ہے۔ وہ زمانے کی حدود اور حدود کے ساتھ مقید تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عالمی ہے، آفاقی ہے، عاجز ہے۔ علامہ الرحمانی نے فرمایا ذهب العارفون الى انه هو النبي المطلق والرسول الحقيقي والمشرع الاستدلالي وان من سواه من الانبياء عليه الصلاه والسلام عارف من نبيته۔ فرمایا تمام نبی بے شک نبی ہیں، رسول ہیں، مگر مستقل شریعت کے مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور حضور کی نبوت مطلق ہے، جبکہ باقی انبیاء علیہ السلام کی نبوتیں زمانے کی غیر اور مقام کی غیر کے اعتبار سے مقید ہے، اور وہ نبوت افراط ہے اور نبوت مصطفیٰ ان تمام انبیاء کی نبوت اور رسالت کی اصل اور بنیاد اور اساس ہے۔ اس لیے امام بصری نے فرمایا وہ شمس بدر محمد باقیہ یظہر انوارها للناس بالظلم۔ آدم علیہ السلام سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتبے اور مقام کے اعتبار سے، نبوت اور رسالت کے اعتبار سے، خصائص اور معامل اور محاسن کے اعتبار سے افضل اور اعلیٰ ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو جس سے آدم تشریف لائے وہ جو بے شک افضل ہے، تو جس سے امام الانبیاء تشریف لائے وہ اس سے بھی بڑھ کر افضل ہوگا۔ یہ میرا وجہ استدلال ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر صلاۃ و سلام پڑھنا، نبی کی ذات پر سلام پڑھنا اگرچہ حکم قرآنی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمہ، مگر یہ سنت انبیاء بھی ہے۔ جیسا کہ آپ نے سماعت کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ذات پر سلام بھیجا، اور جناب یحییٰ علیہ السلام کی ذات پر تو خود رب ذوالجلال نے سلام بھیجا، اور یہ ایسی حقیقت ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ رب ذوالجلال نے اس کو خاص فرما دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو تمام انبیاء سے افضل ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر صلاۃ والسلام پڑھنا اگر جائز ہے تو رسول اللہ کی ذات پر طریقہ اور پڑھنا جائز ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں یہ بریلویوں نے گھڑ دیا ہے اور یہ بریلوی سے نکلا ہے، بریلی شریف سے نکلا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا سردار صاحب نے آغاز کیا ہے۔ دوستو میں صاحب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا آپ کے سامنے ایک معمول پیش کرنے لگا ہوں۔ اس کو سید تفسیر کبیر نے بھی لکھا، علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی نے بھی لکھا۔ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، آپ کا جنازہ اٹھایا گیا، خلیفۃ المسلمین ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب اور جانشین ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ان کے جنازے کے اندر کن لوگوں نے شرکت کی ہوگی، کتنا کچھ جمع بخیر ہوگا، کتنی عقیدت و محبتوں کے ساتھ اس جنازے کو لے جایا گیا ہوگا۔ آپ کی چونکہ وصیت تھی کہ میرا جنازہ اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے سامنے رکھ دیا جائے، حجرہ مبارک کے سامنے۔ اگر اجازت مل جائے تو اندر دفنا دینا، ورنہ جنت البقیع میں علامہ راضی فرماتے ہیں لما حملت جنازته الى باب قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم منودی السلام علیکم یا رسول اللہ هذا ابو بکر بن الباب فإذا الباب قد انفتح وإذا بحامد شاكر من القلب آخر الحبيب إلى الحبيب۔
فرمایا صحابہ نے جناب اٹھا کر صدیق اکبر کا قبر انور کے سامنے رکھ دیا اور صحابہ کرام نے بالاتفاق سب کی لوگ کے زبان پر یہ بیان تھا السلام علیکم یا رسول اللہ. یہ حضور کے رسالت کا جب آپ صلاۃ و سلام کے دلائل پیش کرتے ہیں جو کہ علامہ پروفیسر صاحبزادہ والا شان کا زمانے تنویری سے وہابیوں کے ساتھ ٹکرا رہا ہے. جس دور میں ہم پڑھتے تھے اس زمانے سے یہ استحاد کے اندر مصروف عمل ہے اور جب یہ اپنی غزل کے اندر تقریریں کرتے تھے اس وقت بھی ان کی اس تقریر کی ابتدا بھی انتہا کی بنائی بھی اور نہایت بھی ساری ضد وہابیت ہوتی. اور آپ ان سے اکثر اس موضوع پر دلائل سنتے رہتے ہیں. میرا کوئی علماء کو تقریر سنانا مقصود نہیں، بس حاضری دینا مقصود ہے اور آپ اللہ سے خدمت کرنا مقصود. منوبی السلام علیکم یا رسول اللہ. آپ کیا سمجھتے ہیں صحابہ سے لے کر تابعین تک یہ قرون اولیٰ کے لوگ ہیں اور سب سے بہترین زمانے میں رہنے والے لوگ ہیں. انہوں نے قبر انور کے سامنے حاضر ہو کر حضور کی ذات پر صلاۃ و سلام پڑھا. پتہ چلا سلام کو صرف حضور کی حیات ظہیر کے ساتھ خاص نہیں تھا. صحابہ کا عقیدہ تو یہ تھا کہ نبی کی زندگی میں بھی نبی پر سلام پڑھنا چاہیے اور نبی کے وصال کے بعد بھی نبی کی ذات پر سلام پڑھنا چاہیے. اس لیے کہ نبی کی دونوں حالت یکساں ہیں. جیسے حالت موت حالت یکساں نبی کی یکساں ہے، حالت حیات بھی اور حالت وفات بھی نبی کی یکساں ہے. یہ عقیدہ ہے سنت. اس لیے کہ اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء ونبی اللہ حج یرزق. فرمایا اللہ عز نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو کھائے. اللہ عز نے وہ اپنے رسول کے غلاموں میں سے بعض کو یہ شان نصیب فرمائی ہے کہ جسم کو کھانا تو درمیان غلامان اس پر کفن بھی میلا نہیں اور اس پر داغ بھی نہیں پڑتا. یہ یاد کہ یہ زمین انبیاء کے جسم کو کھائے. حافظ قرآن کے بارے میں عامل قرآن کے بارے میں ایک حدیث سے بات آتی ہے اذا ما حامل القرآن ان اللہ وحا الى الناس اللہ تأکل جسده فیقول الارض کیف اأکل لحمه یا رب کیف اأکل لحمه وکلامک فی جوفه. جب کوئی حامل قرآن حافظ قرآن زمین سے اٹھتا ہے اور قبر کی آغوش میں اسے اتارا جاتا ہے، لوگ بتلاتے ہیں یہ قبر کی آغوش میں باہر میں جاتا ہے، رب جناب زمین کو پہلے پیغام بھیج دیتا ہے خبردار اس کے جسم کو نہیں چھونا، اس کے جسم کو نہیں کھانا. زمین رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑتی ہے اور ہاتھ باندھ کر عرض کرتی ہے یا رب کیف اأکل لحمه، مولا میری کیا وجہ کہ میں اس کے جسم کو کھاؤں، یہ جسم کو چھوں جس کے سینہ کے اندر تیرا کلام موجود ہے اور محفوظ ہے اور میرے کلام کی امانت کو اپنے سینے کے اندر دفن کر کے میں یہ گوشت اترا ہے، میری کیا وجہ ہے کہ میں اس کے کفن کو داغدار کروں یا اس کے جسم کو کھاؤں. تو حضور کے غلاموں کی شان ہے کہ ان کا جسم محفوظ رہتا ہے، سلامت رہتا ہے. پھر اولیاء، پھر انبیاء اور پھر امام الانبیاء کے بارے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے اپنی قبر انور کے اندر زندہ ہے اور انبیاء علیہ السلام کی زندگی بالکل حیات دنیاوی جیسی ظاہری زندگی ہے. یہ علماء سنت کا عقیدہ ہے کہ محض برزخی نہیں مانتے، حیات ظاہری حیات دنیاوی جیسی حیات انبیاء علیہ السلام کی مانی جاتی ہے. ہم ہر سنت جماعت کے نزدیک اور جب جنازہ رکھا گیا تو فیضان باب قدیم فقہا دروازہ آج خود کھل گیا. کوئی نہیں یہ ثابت کر سکتا کہ اس حجرے کے اندر کوئی شخص بیٹھا تھا. جب صحابہ کی اذان سنی، صلاۃ و سلام کا بہانہ سنا، وہ اٹھا اور اس نے کی کھولی ہو ایسی کوئی اس قول کے اندر کوئی وضاحت نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے. وہ دروازہ کس نے کھولا یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور قبر سے آواز کس کی آئی؟ جو یہ آواز تھی اجازت پوچھنے والوں جلدی کرو، محبوب کو محبوب کے پاس داخل کر دو. چونکہ حبیب ہمارا محب بھی ہوتا ہے، حبیب ہمارا محبوب بھی ہوتا ہے. اور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے جنازے کو اٹھانے والے جب غفیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد قبر انور پر حاضری دے کر نبی کی ذات پر سلام بھیج کر اہل سنت کو یہ سب دے دی، دلیل دے دی، بنیاد دے دی، قاعدہ دے دیا، کلیہ دے دیا کہ نبی کی ذات پر سلام نبی کی حیات ظاہری میں بھی پڑھا جا سکتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اخروی ہو تو اس میں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ صحابہ کی سنت ہے، جو چیز صحابہ کی سنت ہو اسے نہ ناجائز کہا جا سکتا ہے، نہ بدعت کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے حرام کہا جا سکتا ہے۔ دوستو ہم تو انسان ہیں، صاحب ایمان ہیں، صاحب ایمان لوگوں کو رب ذوالجلال نے قرآن کریم کے اندر نص صحیح کے ساتھ حکم دیا ہے اپنے نبی کی ذات پر صلوات پڑھنے کا، سلام پڑھنے کا، اور پھر اپنا بھی اور اپنے فرشتوں کا بھی یہ معمول بیان کر دیا کہ بے شک رب ذوالجلال بھی اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے اپنی شان کے لائق، فرشتے بھی پڑھتے ہیں۔ ایمان والو تمہیں بھی اس وظیفے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ نبی کی ذات پر سلام بھی پڑھا کرو، نبی کی ذات پر سلام بھی پڑھا کرو۔ ہم تو انسان ہیں، حضور کی امتی ہیں، ہمارا یہ فرض بنتا ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کائنات کے ذرے ذرے کے لگے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من شیء فی الارض ولا فی السماء الا وهو یعلم انی رسول اللہ۔ کائنات کے اندر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے مگر وہ جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ وہ جرند ہو، وہ پرند ہو، وہ درند ہو، وہ نباتات ہوں، وہ جمادات ہوں، وہ جن و انس ہوں، وہ اجسام فلک ہوں، آکاش کی بلندیوں پر رہنے والے فرشتے ہوں، یا جنت کے اندر بسنے والی حوریں ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی ہیں۔ نباتات بھی حضور کی ذات پر سلام پڑھتے تھے۔ مولانا فرماتے ہیں قلت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ فخرجنا فی بعض راحیہ فما استقبل جبل ولا شجر الا وهو یقول السلام علیک یا رسول اللہ۔ میں مکہ میں حضور کے ساتھ تھا، نبی علیہ السلام مکہ کی بستی سے باہر نکلے، میں حضور کے ساتھ تھا، حضور کے ساتھ کے پاس سے گزرتے، جس پہاڑ اور پتھر کے پاس سے گزرتے، حضرت علی فرماتے ہیں میرے کانوں نے سنا، میری نگاہ ولایت نے دیکھا، وہ پہاڑ بھی حضور کی ذات پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے دکھائی دیتے تھے اور نباتات بھی حضور کی ذات پر صلاۃ و سلام پڑھتے دکھائی دیتے۔ تو نباتات نے بھی پڑھا، شجر و حجر نے بھی پڑھا۔ انسان تو سب مخلوقات ہے، پھر صحیح ایمان ہے اور شریعت کا مکلف ہے، جبکہ نباتات جمادات کو کچھ شریعت کے مکلف نہیں ہے۔ جب ان کا وظیفہ نبی کی ذات پر صلاۃ و سلام پڑھنا ہے تو ہمیں بدلے کے اور پڑھنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اعرف حجرا بمکہ کان یسلم علیہ قبل ان ابعث وانی اعرف الان وکما قال۔ فرمایا مکہ کے اندر ایک پتھر ہے، محدثین نے لکھا وہ زکات حجر ہے۔ جب آپ حضرت خدیجہ کو ملا کے حجرے سے نکلتے اور مطاف کعبہ میں تشریف لے جاتے عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے، ذکر الہی کے لیے، جب اس پتھر کے پاس سے گزرتے تھے تو وہ پتھر حضور کی ذات پر سلام پڑھتا تھا۔ مگر اس کے اندر ہمارے لیے جو حوصلہ افزا جملہ ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا اس پتھر کو میں اس وقت بھی جانتا تھا کہ وہ میرے نانی اوپر سے پہلے مجھ پر سلام پڑھتا تھا اور اس پتھر کو میں اب بھی جانتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا غلام یاسین حیدر صاحب۔ فرمایا زکا کے حج جب لوگ کہتے ہیں حضور کو تو 40 سال کے بعد خود ایک ہوا کہ میں نبی ہوں اور آپ نے 40 سال کے بعد اعلان فرمایا نبوت کا۔ اس کا پتھر کے بارے میں کیا خیال ہے جس کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں کہ وہ بعثت سے پہلے مجھ پر سلام پڑھتا ہے؟ پتھر بے جان بھی ہے، بے عقل بھی ہے، بے شعور بھی ہے۔ اس کو اگر یہ خبر ہے کہ میرے پاس سے کرنے والی شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں، امام الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے اور میں صلی اللہ علیہ وسلم کا نظرانہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، اگر پتھر کو یہ علم ہے تو دوستو
کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ پتھر کے برابر بھی نہیں مانی؟ یہ لوگوں نے یہ لکھا اور ان کی خرافات میں سے یہ بات موجود ہے کہ یہ نبی کو خود 40 سال بعد پتہ چلا کہ میں نبی ہوں جب غار حرا کے اندر گئی تھی. تو ہمارا سوال ہے پھر نبی کا علم زیادہ ہے اس پتھر کا؟ پتھر کو ویسا سے پہلے ہی کہوں کہ یہ نبی ہے اور خود جو نبی ہے اس کو بعد میں پتہ چلے کہ میں نبی ہوں. یہ کوئی ذی شعور آدمی سے عقل آدمی سے دانش اس بات کو تسلیم کر سکتا ہے؟ فرمایا وہ میرے اعلان نبوت سے پہلے مجھ تک سلام پڑھتا تھا، میں اس وقت بھی اس کو جانتا تھا. فرمایا میں اب بھی اس کو جانتا ہوں. ہمارے لیے اس میں حوصلہ افزائی کیا ہے کہ دوستو ہمارا کو لجپال نبی وہ نبی ہے کہ اگر پتھر بھی اس پر سلام پڑھیں تو آپ اسے بھولتے نہیں، فراموش نہیں کرتے، اپنی شفقتوں سے دور نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پڑھنے والے پتھر کو جب سے وہ سلام پڑھ رہا ہے اس وقت سے جانتے ہیں. تو کیا خیال ہے اس غلام کے بارے میں، اس امتی کے بارے میں جو 5 اذانوں کے ساتھ اذان کا آغاز بعد میں کرتا ہے، السلام والسلام علیکم یا رسول اللہ پہلے پڑھتا ہے، اور جب اذان کا اختتام ہو جاتا ہے تو پھر بھی اپنے نبی کی ذات پر صلاۃ و سلام کی نظر لگے ہوئے کی خدمت میں پیش کرتا ہے، السلام والسلام علیکم یا رسول اللہ. پتہ چلا چاہے نبی کی ذات پر پتھر سلام پڑھے، پتھر کو بھی حضور نہیں بھولتے، یاد رکھتے ہیں، تو وہ اپنے غلام کو بھی رسول اللہ کا قیامت کے دن محشر کے دن یاد رکھیں گے جس نے نبی کی ذات پر سلام بھی پڑھی ہوگی، نبی کی ذات پر سلام بھی پڑھا ہوگا. اللہ اکبر. تو راہی جو تھا شام کا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے کچھ لوگوں کے ساتھ تجارتی سفر کے اندر آپ تشریف لے گئے. اس وقت آپ کی عمر تو کم تھی، 12 سال 13 سال کی عمر تھی نبی علیہ السلام. مگر وہ جو عیسائی راہب تھا اس نے اپنے علم سے، فراست سے، حکمت سے جانچ لیا تھا کہ یہ بچہ خاتم النبیین ہے اور یہ رحمت للعالمین ہے اور یہ سید الاولین والآخرین ہے. اس نے قریش کے چند اشراف کو بلایا اور اس سے کہا کہ اس بچے کو واپس لے جاؤ، مجھے یہ خطرہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہودی تعصب کے مارے ان کو شہید کر دیں اور ان کو قتل کر دیں. انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سید العالمین ہے اور یہ امام الانبیاء ہے اور یہ رحمت للعالمین ہے. اللہ رب العزت نے یہ ذات کی نبی کے سعادت پر ختم نبوت کا تاج سجانا ہے اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مہر لگا دینی ہے. اس کھڑکی کو ہمیشہ میں بند کر دینا ہے جس کھڑکی سے زندگی بھری لایا کرتا تھا انبیاء علیہ السلام پر. تو فرمایا یہ وہ نبی ہے جو خاتم النبیین آخری نبی ہے. انہوں نے کہا دلیل؟ اس کے پاس کیا دلیل؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہی نبی ہے اور آخری نبی اور خاتم النبیین؟ تو راہب کہتا ہے لم يبق شجر ولا حجر الا خر له ساجدا فلا يسجدان الا لنبي. میں نے دیکھا کہ کوئی پتھر باقی نہیں رہا اور کوئی درخت باقی نہیں رہا، ہر شے و حرکت کو میں نے ان کے سامنے جھکتے ہوئے دیکھا ہے، سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. اور میرا یہ تجربہ ہے، میرا مشاہدہ ہے کہ ولا يسجدان الا لنبي، پتھر اور درخت سے سوائے نبی کا کسی اور کو سلام نہیں کرتے. یہ دلیل ہے اس بات. لہذا میں اپنی فراست کی بنیاد پر، اپنے علم کی بنیاد پر، اپنی دانش کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ یہودی شہید کر دیں گے تعصب کے مارے، ان کو واپس لے جاؤ، یہ امام الانبیاء ہے اور یہ خاتم النبیین ہے. دوستو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے بیان کرنا چاہتا تھا لیکن بیچ میں بات اسی طرح نکل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے تعامل سے ثابت ہے اور سلف اور خلف کے تعامل سے اور ان کے عمل سے ثابت ہے. آپ نے علماء سے بارہا یہ سنا ہوگا کہ ہمارے مشائخ بھی، صوفیاء بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں. شیخ ابو موسیٰ سرہونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سبل الہدی والرشاد نے ان کا یہ واقعہ لکھا اور یہ صاحب حضوری شخص بزرگ تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بیداری کے اندر بھی ہوتی تھی اور حالت نیند کے اندر بھی ہوتی تھی. یہ لوگوں کو یہ بزرگوں کو
حضرت شیخ ابو موسیٰ زرہونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. میں نے حضور سے ایک مسئلہ پوچھا, یا رسول اللہ جب آپ کا یوم ولادت آتا ہے, یوم میلاد آتا ہے, تو ہم دیکھتے ہیں علماء کے دو طبقے ہو جاتے ہیں. کچھ علماء وہ ہیں جو آپ کے میلاد منانے کو مستحب اور مستحسن قرار دیتے ہیں, اچھا عمل قرار دیتے ہیں, اس پر خرچ کی جانے والی رقم کو کارِ ثواب سمجھتے ہیں. مگر ایک دوسرا طبقہ ہے جس کو فضل خرچی اور اسراف سے تعظیم کرتا ہے اور میلاد منانے کو جائز نہیں سمجھتا. ان میں سے کون سا طبقہ علماء اور فقہاء کا درست ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضروری من فرح بنا فرحنا بھی, جو میلاد سے منع کرتے ہیں اور فتوے لگاتے ہیں وہ رہنے دیجیے. میری بات سننے اور پڑھنے والے جو میرے یوم میلاد پر میلاد شریف منا کر خوشی کا اظہار کرتا ہے, جشن مناتا ہے, فرحت اور مسرت کا اظہار کرتا ہے, من فرح بنا فرحنا بھی, جو میرا امتی میرے میلاد سے خوش ہوتا ہے, ہم بھی اس کے سمر سے خوش ہوتے ہیں. میلاد منانے والوں کے لیے اس سے بڑا اور ذخیرہ آخرت اور ذریعہ نجات کیا ہے کہ اللہ کا رسول ہم سے خوش ہو. جس سے اللہ کا رسول خوش ہو گیا تو اس کی دنیا بھی سمجھ گئی, اس کی آخرت بھی سمجھ. اللہ کا رسول اس عمل سے خوش ہوتا ہے تو پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا, جشن منانا, خوشی کا اظہار کرنا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے, حضور کو محبوب ہے, حضور کو محبوب. ہمارے علماء کو لکھتے ہیں, مناتے ہیں, لیکن ان کے جو اقابر تھے یہ بھی عرصہ دراز کا میلاد مناتے ہیں. بلکہ اس سال کو ہندوستان کے اندر دارالعلوم دیوبند کے علماء نے میٹنگ کی میلاد شریف کی جلوس کے بارے میں اور جلوس شریف کے بارے میں. انہوں نے مختلف تبادلہ خیال کر کے جلوس کہاں سے نکالا جائے, کہاں ختم کیا جائے, کن کے رسموں سے گزارا جائے. آپ نے بھی پڑھا ہوگا, میں نے پڑھا ہے, سوشل میڈیا پر بھی ہے, ان کی بیٹی گردش کرتی رہی ہے. پتہ چلا اب ان کو بھی اس بات کا خیال آنے لگا ہے کہ جہاں ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یوم صدیق کے اندر سرکاری سطح پر بنایا جائے, یوم فاروق اعظم سرکاری سطح پر بنایا جائے, یوم عثمان سرکاری سطح پر بنایا جائے, یوم علی سرکاری سطح پر بنایا جائے, وہ کس دلیل کے بعد کہتے ہیں؟ جس دلیل سے وہ ایام صحابہ کرام کے منانے جائز ہیں تو کم سے کم اسی دلیل کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا لیا جائے. لیکن میں تھوڑا سا آپ کو ماضی میں لے جانا چاہتا ہوں. محمد المفند خلیل احمد امریکی, ان کی ایک کتاب ہے جس پر تقریرات ان کی کچھ قدیم علماء کی بھی ہیں اور جدید علماء کی بھی. 24 علماء کے قدیم تقریر والے اور 31 علماء, تقریباً 61 علماء کی تصدیقات اور تقریرات اس کتاب کو شامل ہیں. اور جب حضرت امام عظیم البرکت مولانا شاہ عبداللہ خان فاضل بریلوی نے ان کے عقائد اور نظریات کو حرمین شریفین کو علماء کے سامنے رکھا تو انہوں نے ان سے سوال کیا تھا. اس کے جواب میں پھر انہوں نے اپنے عقائد کے دفاع میں اور اپنی صفائی کے اندر یہ کتاب لکھی جس کے اندر ہمارے ان کے درمیان جتنی بھی متنازع مختلف مسائل ہیں اور ان کو بیان کیا گیا. اس کے اندر انہوں نے سوال کیا علماء حرمین شریفین نے السؤال الواحد والعشرون, 21واں سوال ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے حوالے سے انہوں نے پوچھا اتقولون ان ذکر ولادت الشریفہ مستقبح شرعا من البدعات السیئۃ المحرمہ. علماء دیوبند یہ بتاؤ سب سے پہلے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ کے ذکر کو نبی سمجھتے ہو, حرام سمجھتے ہو, بدعات سیئہ یہ مانتے ہو, اس کے بارے میں اپنی وضاحت ہے. اب دیکھیے گا کہ انہوں نے کیا کہا. الجواب حاشا ان یکون احد من المسلمین نحن نقول فضلا نحن نقول ان ذکر ولادته صلی اللہ علیہ وسلم بل ذکر حبان نعاله وبول حماره مستقبح شرع من البدعات السیئہ فلا معلومة لها أن قول برسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها من حق المندوبات وأعلى المستحقات الضلال سواء كان ذكر ولادة الشريفة أو ذكر قوله وغرازه وقيامه ووجوده ولومه ولغته كما هو مصرح في رسالتنا المسمى بالمناهج الباطلة.
وہ کہتے ہیں اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس بات سے کہ کوئی بھی مسلمان یہ کہے اور عقیدہ رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا تذکرہ کبھی ہے معذرت برا ہے، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، چاہے ہم علماء دیوبند یا تو عام مسلمان بھی نہیں کہہ سکتا ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، ہم تو خاص لوگ ہیں، ہم تو علماء ہیں، ہم ایسا برا عقیدہ کب رکھ سکتے ہیں کہ حضور کے میلاد کا ذکر ہم کہیں کہ برا ہے؟ یہ ہو گیا ان کے اکابر۔ اب اکابر کا آباء و اجداد کا عقیدہ یہ ہے اور ذریت اور اولاد کا عقیدہ یہ ہے، یہ کہتے ہیں بدعت سنجیہ ہے، بدعت کبیرہ ہے، بدعت مذمومہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، ہم تو ہم ہیں، کوئی بھی یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا ذکر کرنا پڑی ہے، یا تو یہ کہیں کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ان کے بھی عقائد یہی تھے جو ان کے ہیں، مگر حرمین شریفین کے علماء کے سامنے اپنی صفائی بیان کرنے کے لیے انہوں نے یہ کہہ دیا، علماء حرمین شریفین کے ڈر کی وجہ سے یہ فتویٰ لگا دیں گے اور وہ تائید کر دیں گے امام سنت مولانا شاہ رحمۃ بھادے بریلوی کی، تو اس لیے انہوں نے یہ کہہ دیا ان کا عقیدہ یہ نہیں تھا، یا پھر یہ کہیں کہ ان کا عقیدہ یہی تھا، ان کا جیسا زمین ملتا ہے نہ خمیر ملتا ہے ان کی ضروریت ہے ان کی اولاد، مگر اپنے آباء و اجداد کے ساتھ نہ ان کا ضمیر ملتا ہے نہ خمیر ملتا ہے، نہ افطار ملتے ہیں نہ باغ ملتے ہیں نہ نظریات ملتے ہیں، تو ان کا عقیدہ میلاد منانے کا ہے اور ان کا عقیدہ میلاد سے روکنے کا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کی پناہ حضور کی ولادت کا ذکر تو حضور کی ولادت ہے، بل ذکر غبار لعانہ وغور حمارہ، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کے ساتھ لگنے والی خاک کو بھی برا نہیں کہہ سکتے، جس گدھے پر اور جس سواری پر دراز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کرتے تھے، ہم تو اس کے پیشاب کو بھی برا کہنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اب آپ غور کریں اس بات پر کہ گدھے کی نسبت حضور کے ساتھ ہے، پیشاب کی نسبت گدھے کے ساتھ، واسطہ در واسطہ حضور کی نسبت، حضور کے ساتھ نسبت اس دراد دوست ہے جس پر حضور سواری کرتے تھے اور وہ پیشاب حضور کی سواری کا ہے۔ کہتے ہیں حضور کے ذکر کو ہم برا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہم تو حضور کے گدھے کے پیشاب کو بھی برا کہنے کے لیے تیار نہیں اور برا کہنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اور صحابہ کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ حضور کے گدھے کے پیشاب کو بھی وہ برا نہیں کہتے تھے۔ جب عبداللہ بن ابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیعت کی جسارت کی اور سب حضرت جمع ہے، مشرکین بھی موجود ہیں، صحابہ کرام بھی اس محفل کے اندر موجود تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر آیا اور خچر گھوڑے کی عادت ہے کہ جب روکتا ہے تو پیشاب کرتا، چلتے چلتے نہیں کرتا، جب حضور نے روکا تو خچر نے پیشاب کیا، عبداللہ بن ابی نے اپنی ناک پر کپڑا رکھا اور کہا کہ اس کو پیچھے ہٹائیے، ہماری محفل کو خراب کر دیا۔ عبداللہ بن رواحہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا وہ حافظ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہی جانے والی یہ بات اس منافق نے جو منافق یہ کہ آپ نے برداشت نہیں کی، وسبہ وشتمہ، اس کو توڑ کے صحابہ آپ نے سنائی۔ سب کا معنی آپ جانتے ہیں، شتم کا معنی بھی جانتے ہیں۔ عبداللہ بن رواحہ نے سب و شتم کیا عبداللہ بن ابی سے اور فرمایا واللہ ان مولا حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یروا منا، اللہ کی قسم بدبخت تیری ذات سے بڑھ کر ہمارے رسول کے گدھے کا پیشاب زیادہ پاکیزہ بھی ہے اور زیادہ معطر بھی ہے، زیادہ خوشبو۔ یہ صحابہ کا عقیدہ اور حرمین شریفین والے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ حضور کے گدھے کے پیشاب کو ہم برا کہہ سکتے ہیں، ان کی ضروریت کو یہ بات سنانی چاہیے کہ تمہیں تو حضور کا ذکر ملاد برا لگتا ہے، تمہارے اکابر تو کہتے ہیں حضور کے گدھے کے پیشاب کو بھی برا نہ کہو، حضور کے نالے کے ساتھ چلنے والی خاک کو بھی برا نہ کہو۔ ضابطے کے طور پر، کلیے کے طور پر وہ اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں فَأَحْبَارُ الَّتِي لَهَا أَدْنَىٰ تَعَلُّقٍ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔
جن کا اپنا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے، معمولی سی 3 برابر کی نسبت رسول کے ساتھ ہے، تو فرمایا ذکرها من احب المندوبات واعلی المستحبات عندنا، اس کا ذکر کرنا ہمارے نزدیک اعلیٰ درجے کا مستحب ہے اور بہترین مندوبات میں سے۔ سواء کا ذکر ولادت شریفہ اور ذکر قوله و برازه و قیامه و قعوده و نومه و قدرته، فرماتے ہیں آمدی کہ وہ ذکر رسول اللہ کی ولادت کا ہو، وہ ذکر حضور کے قول و براز کا ہو، وہ ذکر حضور کی نشست و برخاست کا ہو، حضور کے سونے کا، جاننے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، چلنے اور پھرنے کا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے اور جاگنے کا ہو۔ جس چیز کو نسبت حضرت مدین کے ساتھ ہو گئی، اس کا ذکر ہمارے ذکر کرنا اعلیٰ درجے کا مستحب ہے۔ فرمایا دلیل چاہیے تو کما ہو صفحہ فی رسالتنا المسمى بتراہیم العادیہ، کہتے ہیں کہ تراہیم العادیہ کے اندر ان مسائل کی ہم نے تصریح کر دی ہے کہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت کے ساتھ نسبت رکھتی ہے وہ ہمارے لیے اس کا ذکر اعلیٰ درجے کا مندوب بھی ہے، مستحب بھی ہے۔ یہ عقائد ان کے عقائد کے تھے اور یہ عقائد اہل سنت والجماعت کے بھی ہیں، لیکن وہ اپنے عقائد کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے لے کر تابعین، ائمہ دین، فقہاء، اولیاء، مجتہدین، محدثین، ان کے نقش قدم کے مطابق چلتے آج بھی وہی درس دے رہے ہیں جو صدیوں پہلے ہمارے قابل نے دیا۔ دعا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔